السلام علیکم پیارے بچوں، یہ جماعت ہشتم کے لیے ویڈیو ہے۔ پیارے بچوں، یہ جماعت ہشتم کی اردو کی درسی کتاب سے ہم نے، جیسا کہ آپ یہاں پر فہرست مضامین دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم پہلا سبق مناجات مقبول کے ہیں اور دوسرا سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آدھا سبق پڑھا اور اس سبق سے کچھ کام بچ گیا تھا۔ آج ہم وہ کام اس ویڈیو میں انجام دیں گے۔ تو پیارے بچوں، صفحہ نمبر 13 پر دیکھیں، حصہ جیم سے درج ذیل عبارت پڑھیے، دیے گئے سوالات کے صحیح جواب کو قوسین میں لکھیے۔ پیارے بچوں، پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو کچھ ہوم ورک بھی دیا گیا تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ وہ ہوم ورک مکمل کر چکے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر عبارت دی گئی ہے، ہمیں وہ عبارت پڑھنی ہے۔ عبارت پڑھنے کے بعد نیچے چند سوالات دیے گئے ہیں، اس کے ہمیں جوابات یعنی قوسین میں صحیح جوابات اور غلط جوابات کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر دیکھیں، خلفاء میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانشین تھے۔ آپ کی مدت خلافت تقریباً 1 دہے سے زیادہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں لوگوں کو اتنی آزادی تھی کہ عام لوگ بھی بے خوف ہو کر ان سے گفتگو کرتے اور اپنی ضرورتیں بیان کرتے تھے۔ حاجت مندوں کے لیے ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ بچوں، یہاں پر دیکھیں، وہ ضرورت مندوں کے گھروں پر جا کر خیریت معلوم کرتے، عورتوں کو بازار سے سودا سلف منگوانا ہوتا تو آپ دلا دیتے، نابینا، بیمار اور معذور لوگوں کے کام کر دیتے تھے۔ ایک عظیم الشان حکومت کا خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بے انتہا سادہ تھی۔ وہ معمولی لباس پہنتے، بہت ہی سادہ استعمال کرتے اور مسجد کے کسی بھی گوشے میں مٹی کے فرش پر لیٹ جاتے تھے۔ وہ تقویٰ، پرہیزگاری، حق پرستی، راست گوئی اور عدل و انصاف کا پیکر اور اسلام اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر جو عبارت دی گئی ہے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب دیکھیں، سوال و جوابات کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ پہلے خلیفہ آپ جانتے ہیں بچوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسرے خلیفہ جو ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر آپشن سی میں دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پر سی لکھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا سوال، تیسرا، چوتھا اور پانچواں آپ عبارت 1 سے 2 مرتبہ پڑھیں اور یہاں پر جو قوسین ہے اس میں صحیح جواب کو انتخاب کریں۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں، صفحہ نمبر 14 پر خود لکھیے، مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب 4 یا 5 جملوں میں لکھیے۔ پہلے دیکھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہونے کے باوجود اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔ اس طرح بتائیے کہ آپ اپنے گھر میں کون کون سے کام خود کر لیتے ہو۔ پیارے بچوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہونے کے باوجود، تو پیارے بچوں، اتنے بڑے خلیفہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنا کام خود کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ بھی اپنے گھر میں کون کون سے کام انجام دیتے ہیں، اسی کو آپ عام زبان میں، یعنی پہلا یہ سوال لکھیں، اس کے نیچے آپ جواب لکھیں۔ اسی طریقے سے پیارے بچوں، اور جو 4 سوالات ہیں، ٹوٹل 5 سوالات ہیں، تو 5 کے 5 آپ جوابات لکھیں۔ تو دوسرا سوال دیکھیں، ایک اچھے انسان میں کون کون سی خصوصیات اور خوبیاں ہونی چاہیے۔ بچوں، اگر انسان اچھا بننا چاہتا ہے یا پھر ایک اچھا انسان ہے تو ان میں کون کون سی اچھی خصوصیات پائی جاتی ہیں، اسے لکھیں۔ تیسرا سوال دیکھیں، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ چند خلفاء کے نام لکھیں اور ان میں سے کسی خلیفہ کی زندگی کے حالات لکھیں۔ پیارے بچوں، خلیفہ کسے کہتے ہیں، آپ اس کی تعریف لکھیں اور چند خلفاء کے نام لکھنا ہے آپ کو، اور ان میں سے ایک خلیفہ کی تمام زندگی کے حالات کے بارے میں آپ لکھنا ہے، یعنی عام زبان میں لکھیں بچوں۔ اس کے بعد دیکھیں، چوتھا سوال، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عیسائی کو اس کی زمین واپس دلا دی، کیوں؟ پیارے بچوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائی کو جو زمین واپس کر دی، اس کا ریزن کیا ہے، ہم سبق میں جان چکے ہیں، اس کا جواب آپ یہاں لکھیں۔ پانچواں دیکھیں بچوں سوال، جب میں اٹھا تھا تو عمر بن عبدالعزیز تھا اور جب پلٹا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں،
اس جملے سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ مختصراً لکھیے۔ تو بچوں یہ بہت ہی پیارا جملہ ہے، اور ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ کب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی۔ تو پیارے بچوں اس کا بھی آپ جواب لکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں، حصہ ب میں حسب ذیل سوال کے جواب تفصیل سے لکھیں۔ یہ مختصراً لکھنا ہے، یہ بچوں آپ کو تفصیل سے لکھنا ہے۔ تو پہلا سوال دیکھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ذمہ داریوں کے بارے میں آپ نے پڑھا۔ آج کے دور میں ایک لیڈر کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے؟ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ تو پیارے بچوں آج کے دور میں جو لیڈرز ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہونی ہیں، کس طریقے سے ہونی ہیں؟ تو پیارے بچوں اسی طریقے سے لیڈر کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے وہ آپ کو لکھنا ہے۔ دوسرا سوال دیکھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور خلافت میں شراب پر پابندی لگائی، بیجا رسموں کو ختم کیا، حکومت کے افسروں کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ آج کے معاشرے میں کون کون سی سماجی برائیاں پھیلتی جا رہی ہے، ان کی روک تھام کے لیے آپ بحیثیت طالب علم کون کون سے اقدامات کریں گے؟ پیارے بچوں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، دور خلافت میں شراب پر پابندی لگائی، اور جو بے جار رسم ہوتے ہیں یعنی بیہودے رسم ہوتے ہیں ان تمام رسموں کو ختم کیا، اور جو افسروں کا دبدبہ تھا اس کو ختم کیا، اور سماج میں جو برائیاں تھیں اس کا خاتمہ کیا۔ تو پیارے بچوں ابھی یہاں پر دیکھیں ان کی روک تھام کے لیے آپ ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ ایسے کون کون سے اقدامات کریں گے جس سے سوسائٹی میں، سماج میں برائی نہ پھیلے، برائی کا خاتمہ ہو سکے، وہ آپ کو جواب لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں تیسرا سوال، خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائی اور ایک مسلمان کے درمیان جو فیصلہ کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ صحیح تھا؟ اگر آپ کو انصاف کے لیے کہا جائے تو آپ کس طرح کا فیصلہ دو گے اور کیوں؟ پیارے بچوں ہم نے سبق میں پڑھا کہ عیسائی اور مسلمان کے درمیان میں جو زمین کا فیصلہ تھا وہ کس طریقے سے کیا گیا، کس کو سامنے رکھ کر کیا گیا، اور فیصلہ، تو پیارے بچوں آپ کو فیصلہ کیسا دکھا، کس طریقے کا فیصلہ تھا؟ اگر آپ کو انصاف کی سامنے آپ کی بھی بات آ جائے، آپ کے سامنے انصاف کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ کس طریقے سے فیصلہ کریں گے، یہ آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں لفظیات میں، جدول میں دیے گئے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے مثال کے مطابق نئے الفاظ تیار کیجیے۔ پیارے بچوں یہاں پر ایک جدول دیا گیا ہے، جدول میں الفاظ دیے گئے ہیں، اسی طریقے سے نئے الفاظ تیار کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں مثال، دولت، دولت مند، دولت مندی۔ مثال میں دیکھیں دولت ہے، دولت مند ہے، دولت مندی ہے۔ تو پیارے بچوں دوسرا جو الفاظ ہے عقل ہے، تو ہم یہاں پر لکھیں گے عقل مند، اور یہاں پر لکھیں گے عقل مندی۔ اسی طریقے سے پیارے بچوں اور جو تین الفاظ ہے اس کے نئے الفاظ آپ تیار کریں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 15 پر دیکھیں بچوں، اسی طرح بعض الفاظ کے ساتھ دار جوڑنے سے نئے الفاظ ترتیب دیے جا سکتے ہیں، لہذا دیے گئے الفاظ کے ساتھ دار اور داری جوڑتے ہوئے نئے الفاظ تیار کیجیے۔ پیارے بچوں یہاں پر اور ایک جدول دی گئی ہے، تو ہمیں اس جدول میں ایک مثال بھی دی گئی ہے۔ مثال میں دیکھیں زمین، اس کے بعد ہے زمین دار، اور ہم آگے دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں زمین داری، اس کے بعد دیکھیں بچوں سمجھ، تو اب ہم یہاں پر لکھیں گے سمجھدار، اور سامنے لکھیں گے سمجھداری۔ پیارے بچوں اسی طریقے سے یہ تمام باکس کو آپ مکمل کریں۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں حصہ ب میں، ذیل کے الفاظ پڑھیے، ان کے ہم معنی الفاظ سبق میں سے لکھ کر انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ ہم معنی لفظ جملے، تو پیارے بچوں یہاں پر ہمیں الفاظ پڑھنے ہیں، اس کے بعد ہم معنی الفاظ سبق میں سے لکھ کر انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں پہلا والا ضرورت مند، دوسرا انصاف کرنے والا، تیسرا نہایت ادنا، چوتھا انتقال، پانچواں سند، چھٹا ہے ٹھاٹ باٹ، ساتواں ہے پیٹھ پیچھے برا کہنا، اور آٹھواں ہے مزار۔ پیارے بچوں اس کو آپ ہم معنی تلاش کریں اور اس کا جملوں میں استعمال کریں۔ اس کے بعد آپ صفحہ نمبر 16 پر دیکھیں بچوں، سبق سے ایسے الفاظ تلاش کیجئے جن کے آخر میں تے
ہو اور پھر ان کی جمع بنائیے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر دیا گیا ہے، مثال حضرت، اس کی جمع کیا ہے پیارے بچوں؟ حضرات۔ اسی طریقے سے بچوں آپ لوگوں کو سبق میں ایسے الفاظ تلاش کرنا ہے جس کے آخر میں تے آتا ہو، اور پھر بعد میں تلاش کرنے کے بعد اس کو جمع بنانی ہے۔ اس کے بعد حصہ دال میں دیکھیں بچوں، مندرجہ ذیل الفاظ سے سابقہ اور لاحقے پہچان کر خالی جگہوں میں لکھیے۔ پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں، جلوہ افروز، خوشحال، پرہیزگار، بے چین، باورچی خانہ، حاجت مند، باحیا، ہم سفر، ایماندار، بد شکل۔ پیارے بچوں آپ پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ سابقہ کسے کہتے ہیں، لاحقے کسے سے کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے سابقے اور لاحقے یہاں پر جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کو پہچان کر آپ سابقے اور لاحقے دونوں کو الگ الگ کر کر لکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں، ہمیں حسب ذیل مثال غور سے پڑھیے اور معنی میں جو فرق پیدا ہو رہا ہے اس پر توجہ دیجیے۔ آپ بھی جدول میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے مزید الفاظ بنائیے اور معنی میں جو فرق ہے اس کو لکھیے۔ تو پیارے بچوں مثال کے طور پر دیکھیں، کم، کم تر، کم ترین۔ تو پیارے بچوں یہاں پر جو باکس دیا گیا ہے یہاں پر مثال کو آپ سامنے رکھتے ہوئے نئے الفاظ بنائیں۔ پیارے بچوں آپ کو یہ کام ایک ہی دن میں مکمل کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اگلی ویڈیو آنے تک میں، یعنی 2 یا پھر 3 دن لگ سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو آنے تک میں، تو آپ پورا یہ کام مکمل کریں۔ تو پیارے بچوں ابھی صفحہ نمبر 17 پر دیکھیں، تخلیقی اظہار۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت عدل و انصاف پر کوئز منعقد کرنا ہو اور آپ کو بحیثیت اینکر کوئی 10 سوالات پوچھنے ہو تو آپ کیسے سوالات کرو گے؟ ان کے متوقع جواب بھی لکھے۔ پیارے بچوں آپ لوگوں کو یہاں پر تخلیقی اظہار کرنا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں عدل و انصاف جو ہوا ہے، ہر کسی کو جو انصاف ملا ہے، اس پر ایک کوئز منعقد کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں کوئز میں کیا ہوتا ہے، سوالات ہوتے ہیں اور سامنے جو ٹیم ہوتی ہے ان کو جوابات دینے پڑتے ہیں۔ تو ان ٹیم کو آپ سوالات کون کون سے کریں گے وہ آپ کو تیار کرنا ہے، اور وہ سوالات کی تعداد کتنی ہونی چاہیے پیارے بچوں؟ 10 سوالات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں، موجودہ دور میں پائی جانے والی بے جا رسومات۔ پیارے بچوں دیکھیں، موجودہ دور میں پائی جانے والی بے جا رسومات کے تدارک کے خاطر سماج میں شعور بیدار کرنے کے لیے کیا اقدامات تجاویز کریں گے؟ لکھیے۔ پیارے بچوں جو بے حیائی کی طرف لے جانے والی رسومات ہیں اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایسے رسومات کو دور کرنے کے لیے، ایسی سوچ اور فکر کو دور کرنے کے لیے آپ کون کون سے اقدامات کو انجام دیں گے وہ آپ کو لکھنے ہیں۔ تو پیارے بچوں توصیف میں دیکھیں، آپ کے ساتھیوں یا رشتہ داروں میں اگر کسی نے آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو تو اس کے جواب میں آپ ان کا شکریہ الفاظ میں ادا کرو گے، لکھیے۔ پیارے بچوں اگر کوئی آپ کے رشتہ داروں میں یا پھر کوئی آپ کے دوستوں میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا کام انجام دیے جو آپ زندگی بھر ان کے احسان مند رہو گے، لیکن وقتی طور پر ان کا آپ شکریہ کیسے ادا کرو گے، اس کو آپ تحریر کر کر رکھیں۔ پیارے بچوں دوسرا سوال دیکھیں، سالانہ جلسے میں آپ اپنے صدر مدرس کی تعریف و توصیف کن الفاظ میں کرو گے؟ لکھیے۔ پیارے بچوں جو ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں، اسکول کے صدر مدرس ہوتے ہیں، سالانہ جو جلسہ ہوتا ہے اینول ڈے، آپ اس میں اپنے صدر مدرس کی تعریف کیسے کرو گے، ان کی توصیف کس الفاظ میں بیان کرو گے، کس طریقے سے کرو گے، وہ آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں زبان شناسی میں ان دونوں الفاظ پر غور کیجئے۔ عبدالشکور القمر۔ پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں، پہلا لفظ عبدالشکور میں دال کا ٹکاؤ شین پر ہو رہا ہے۔ پیارے بچوں دال کا جو ٹکاؤ ہے وہ شین پر ہو رہا ہے، درمیان کا الف اور لام نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ پیارے بچوں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں الف اور لام یہ دونوں کو نہیں پڑھا جا رہا ہے، بلکہ جو دال کا ٹکاؤ ہے شین کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں، حرف شمسی، جب کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے اور وہ الف لام نہ پڑھا جائے تو حرف شمسی کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں جیسا کہ آپ یہاں پر مثال دیکھ رہے ہیں،
کہ عبد الشکور عین بے دال الف لام شین کاف واو رے، لیکن پیارے بچوں دال کا جو ٹکاؤ ہے ڈائریکٹ شین کے اوپر پڑ رہا ہے، الف اور لام یہاں پر سائلنٹ ہے، انہیں نہیں پڑھا جا رہا ہے، تو پیارے بچوں انہیں کیا کہیں گے؟ حرف شمسی۔ تو پیارے بچوں حرف شمسی دیکھیں، تے سے دال زال رے زے سین شین صاد زوا توے زوے لام نون۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں دوسرے لفظ القمر میں الف کا ٹکاؤ لام پر ہو رہا ہے، پیارے بچوں الف کا جو ٹکاؤ ہے وہ لام پر ہو رہا ہے، یعنی قاف سے پہلے الف اور لام پڑھا جا رہا ہے۔ تو پیارے بچوں قاف سے جو الف لام پہلے ہے ڈائریکٹ ہم قمر نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ القمر پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھیں بچوں حرف قمری، جب کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے اور وہ الف لام پڑھا جائے تو حرف قمری کہلاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں الف لام کو پڑھا جائے تو وہ حرف قمری ہوتے ہیں، اور جہاں پر الف لام کو پڑھا نہ جائے وہ حرف شمسی کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں حرف شمسی 14 ہیں اور حرف قمری بھی 14 ہے، یہ آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں مشق، اپنے ساتھیوں کے نام کی فہرست تیار کیجیے اور حرف شمسی اور قمری کی نشاندہی کیجیے۔ پیارے بچوں آپ اپنے دوستوں کے نام لکھیں اور اس میں حرف شمسی کون سا ہے حرف قمری کون سا ہے وہ آپ نشاندہی کریں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 18 پر دیکھیں بچوں منصوبہ کام، عدل و انصاف، حسن سلوک اور رواداری پر مبنی مضامین جمع کیجیے اور کمرے جماعت میں سنائیے۔ دوسرا دیکھیں عدل جہانگیر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، چند ایک واقعات کو قلم بندی کیجیے۔ پیارے بچوں عدل و انصاف جو حسن سلوک اور رواداری پر ایک آپ کو مضمون لکھنا ہے اور اسے کمرے جماعت میں چسپاں کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں ابھی سے آپ لکھ کر رکھیں، جیسے ہی اسکول اوپن ہوں گے تو آپ وہ اپنی کمرے جماعت میں لگائیں۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں جہانگیر کا عدل و انصاف بہت ہی مشہور ہے پیارے بچوں، ایک ایسا واقعہ جو جہانگیر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یعنی بادشاہ کے جہانگیر جو بادشاہ ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں، آپ کو ایک واقعہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں کیا میں یہ کر سکتا ہوں کر سکتی ہوں، جیسا کہ دیکھیں میں عدل و انصاف، سادگی، قناعت پسندی اور مذہبی رواداری کی اہمیت کو۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں کیا میں یہ کر سکتا ہوں کر سکتی ہوں، جیسا کہ میں عدل و انصاف، سادگی، قناعت پسندی اور مذہبی رواداری کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہوں سکتی ہوں۔ اس کے بعد دیکھیں بے جا رسومات کے نقصانات کو سمجھ سکتا ہوں۔ تیسرا دیکھیں دیانت داری اور رحم دلی پر عمل کر سکتا ہوں کر سکتی ہوں۔ چوتھا دیکھیں اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا سکتی ہوں۔ تو پیارے بچوں یہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ میں یہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی ہے یا نہیں، یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اگر جانتے ہیں تو ہاں پر ٹک کریں، اگر نہیں تو نہیں پر۔ پیارے بچوں سبق آپ کو ایک مرتبہ دیکھنے پر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ 1 سے 2 مرتبہ ویڈیو کو دیکھیں، اگر 2 مرتبہ میں بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو 1 سے 3 مرتبہ دیکھیں، تب آپ آسانی کے ساتھ سبق سمجھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں یہ تھا دوسرا سبق، اور آپ کو جو بھی ہوم ورک دیا گیا ہے آپ اسے مکمل کریں۔ تو چلیے پیارے بچوں ہم پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔